शादी की रात मैंने बीवी को सख्ती से कह दिया कि मेरे दोस्तों के सामने ये पर्दे का नाटक ना करना। मेरे दोस्त मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं। अगले दिन दोस्त ने दावत की तो बीवी ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तलाक की धमकी दी तो बोली मुझे फजर तक मोहलत दें, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। अगर नहीं तो मैं पर्दा करना छोड़ दूंगी। मैंने रात भर अपनी फतह का जश्न मनाया क्योंकि मैं जानता था कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही फजर की अजान हुई, अपने कमरे के अंदर दाखिल होने लगा, देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे नए सिरे से गुस्सा आने लगा। पहले ऑफिस से अच्छा खासा जलील होकर घर वापस आया था और अब जब आराम करने का वक्त आया था तो बीवी हमेशा की तरह दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई थी। मैंने जोर से दरवाजे पर लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से मुझे कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये देखकर मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। मैं ऊंची ऊंची आवाज में अपनी माँ को पुकारने लगा। वो बड़ी मुश्किल से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि कमरे में आकर मुझसे बात कर लिया करो। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, मुझसे उठा नहीं जाता। मैंने अम्मा को कहा कि वो सारी बातें छोड़ें, अपने बहू का ड्रामा देखें। आज दोबारा से दरवाज़ा बंद करके बैठ गई है, पता नहीं अंदर क्या करती रहती है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने अपना सर हाथों में गिरा दिया और कहने लगी, तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये उसकी इबादत का वक्त होता है, उस वक्त उसे परेशान मत किया करो। मैं चिढ़ गया और कहने लगा कि उसे पता होना चाहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका सफ़ेद खूबसूरत चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ गया। मगर मुझे उसके उस चेहरे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे उसकी आदतें बहुत जहर लगती थी, बहुत से ज़्यादा नेक और परहेजगार बनती थी। मैं जब भी उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाता तो वो मुझे नसीहतें करने लगती और दीन की तालीमात देना शुरू कर देती। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं शुरू से ही अयाश तबीयत का इंसान था और मेरी परवरिश भी ऐसे माहौल में ही हुई थी जहाँ नमाज रोज़े का कोई तसव्वुर ही नहीं था। मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी अयाशी में गुजारी थी। वो अपने ज़माने में स्ट्रेट ड्रामे करती थी और अब्बाजान भी छोटे मोटे गुलकार थे। बिलाशुबे उनका कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा था। बचपन से ही मुझे गाने बजाने और लड़कियों के चक्कर में पड़ने का बहुत शौक था। अपनी ज़िंदगी मैंने रंगीनी में गुजारी थी। मुझे जब अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बीवी एक परहेजगार औरत है तो मैंने ववेला मचाना शुरू कर दिया। अम्मा को मैंने कहा कि उसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, बेहतर यही है कि अब ये रिश्ता ख़त्म कर दें। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो कदम कदम पर मेरे साथ चल सके और जो मेरे दोस्तों के सामने भी जाने से शर्माए ना। वरना मैं एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा था जहां पर अपनी बीवियों की नुमाइश करना फ़ख्र की बात समझी जाती थी। जिसकी बीवी जितनी खूबसूरत होती थी उसकी उतनी ही तारीफ की जाती थी। सब दोस्तों में उसकी वाहवाही होती थी। मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत ज्यादा पुरजोश था कि चलो मॉडर्न ना सही लेकिन खूबसूरत बीवी तो मिली। अब सब लोग उसे देखकर जल जाएंगे और हर तरफ ही मेरी बीवी के चर्चे होंगे। मैं बैठा इन्हीं सोचों में मगन था जब अचानक ही मेरे एक दोस्त ने मुझे झंझोड़ा और कहने लगा, ये तुमने कौन सी बीवी से शादी कर ली है। इसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता सर उठाकर देखा तो सामने वो नकाब में थी और इस कदर शदीद गर्मी में भी उसने अपने हाथों पर दस्ताने पहने हुए थे, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। उसने पलकें झुकाई हुई थी। ये देखकर मैं अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। बेचैनी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा जहां पर इत्मीनान मौजूद था। यूं लग रहा था जैसे ये सब देखकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही हो। मैं तेजी से उनके पास गया और उनके कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, यह आपने क्या किया है? आपने तो सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा और कहने लगी, शुक्र करो कि तुम्हें पाक बीवी मिली, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी तुम्हें तो डर था कि कोई चालबाज औरत ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अम्मा तुम जैसे अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तंग आकर मैं दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। चूंकि निकाह पहले ही हो चुका था, इस वजह से अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे दोस्त मेरे करीब बैठे मेरे कानों में सरगोशी कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस वक्त आया जब मैंने डीजे को गाना बजाने के लिए कहा तो लड़की का बाप उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस शादी में गाने बजाने वाला काम नहीं हो सकता। अगर आपके कानों को ज्यादा मसला हो रहा है तो आपके लिए नाते चला देंगे।
اس نے دوک ٹوک انداز میں یہ بات کی تھی۔ اس نے ذرا بھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا تھا کہ میں اس کا داماد ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں پر لگی اور سر پر بجھی۔ اماں بھی مجھے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا رہے ہو، ہر چیز کو نظر انداز کر دو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت مجھے میرے دوست چھیڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک مولانی سے شادی کر لی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے تو ایک بی بی جی سے شادی کر لی ہے، اب تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہاری زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی، وہ تو تم پر رعب جمائے گی اور تمہیں دین کی تعلیم دیتی رہے گی۔ اس وقت میں زمانہ جہالت میں تھا، مجھے اس طرح کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب مجھ پر حقیقت ظاہر ہوئی تو اس کے بعد میں سدھر گیا، لیکن وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو میرے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اچانک ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، کہیں وہ کالی اور بدصورت تو نہیں، اسی وجہ سے تم نے اسے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جب میں تمہیں اس سے ملواؤں گا تب تمہارا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر حسین عورت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ماں کے منہ سے سنی تھی۔ حقیقت میں تو میں نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے میں فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا۔ وہ میرے کمرے میں جائے نماز بچھائے خشوع سے نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے اس پاس کی کوئی ہوش نہیں تھی، جیسے کہ ارد گرد اس کے کوئی ہو ہی نہ۔ جب میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہزاروں طرح کے وہم میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو کہ میرے دل میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن میرے ساتھ شادی ہو جانے کی وجہ سے رو رہی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے وجود کو کرنٹ لگا اور وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ گیروں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی بازو پکڑی اور اسے جھٹکتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کوئی پرایا مرد نہیں ہوں جو مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، اور نہ ہی میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ سب لوگوں کے سامنے تم سے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد تمہارے گھر والوں کی مرضی سے رخصتی ہوئی ہے۔ خبردار جو دوبارہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ میرا دماغ یک قدم غصے سے گھوم گیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگی اور مجھے کہنے لگی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی، اسی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی۔ اب کی بار میں ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی اور سے محبت تھی تو کیا ضرورت تھی مجھ سے نکاح کرنے کی؟ ایک تو تم نے اپنی زندگی برباد کی، اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ ماضی میں میرا سامنا کبھی بھی کسی مرد سے نہیں ہوا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا، یہ بات ہر لڑکی ہی کہتی ہے۔ اب میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری بات مان لوں گا۔ جیسا آج کل کا دور ہے، یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کسی لڑکی کا ماضی میں چکر نہ رہا ہو۔ میں اس وقت انتہائی بے دردی سے اس کے کردار پر وار کر رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان ہو کر کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ اب کی بار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ وہی بستر پر پڑی تھی، بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، آج آپ نے مجھ سے یہ بات کر دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ بغیر کسی چیز کا علم رکھے آپ بولے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنے کردار پر دوبارہ آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے دوک ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ میں نے بھی ہاتھ جلا کر اس کی بات ٹال دی۔ صبح میری آنکھ اس کی آواز پر کھلی۔ میں نے دیکھا وہ قریب ہی کھڑی تھی اور زور زور سے میرا کندھا ہلا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے نماز پڑھنے نہ جانے کتنے عرصہ گزر گیا تھا، اب تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آخری بار میں نے کب نماز پڑھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے کہا، مجھے سونے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے مجھے اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ نماز کے معاملے میں
किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं चलता, आपको पढ़नी ही होगी। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कैसे इंसान था जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। किसी की मुदाखलत भी मुझे पसंद नहीं थी, और अगर कोई मेरी जिंदगी में जरा सी भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करता तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता था। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, मेरा पारा हाई हो गया। मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा और गुस्से से उसका चेहरा दबोचते हुए कहा, खबरदार, दोबारा कभी तुमने मेरी इजाजत के बगैर मुझे उठाने की कोशिश की। जब मैं तुम्हें एक बार कह रहा हूं कि मुझे सोने दो, तो इसका साफ मतलब ये है कि मैंने दोबारा तुम्हारी मनहूस आवाज नहीं सुननी। किसी और घर में जाकर करो, मुझे तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। ये कहकर मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसका सर जोर से जमीन से टकरा दिया। आवाज अच्छी खासी थी, अंदाजा हो गया था कि उसे तकलीफ पहुंची है, मगर मुझे उसकी किसी भी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दोबारा दूसरी तरफ करवट करके सो गया। 15 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, मगर इसके बावजूद भी आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं बेजारियत से उठ बैठा और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा का वास्ता है बीबी, मुझ पर रहम करो, मुझे सोने दो, क्योंकि जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा से तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूं। उसने जख्मी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहने लगी कि अगर आप शादी करने के काबिल नहीं थे तो क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब की बार तो मेरा दिल किया कि उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दूं जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। और मुझे एक नाकारा इंसान कह रही थी। मैं वैसे भी उल्टे दिमाग का मालिक शख्स था, सीधी बात का भी हमेशा उल्टा ही मतलब निकालता था। सोने पे सुहागा, मुझे बीवी भी ऐसी मिली थी जो मायनी खेज बातें करती थी। उस वक्त मैं हलक के बल चिल्लाया और उसे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। अब दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे माथे की रगें तन गई थी। उसके साथ साथ मेरा सांस भी बहुत बुरी तरह से फूल गया था। वो भी खौफजदा हो गई और जल्दी से बाई की तरफ भाग गई। मैं दोबारा से लेट गया। अब मेरी नींद तो गायब हो चुकी थी, मगर सर में शदीद दर्द होने लगा था। काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा और फिर थक कर उठ गया। फ्रेश होने के बाद मैं दोबारा से घर से बाहर निकल गया। मेरे अब्बा जान ने मरने से पहले अच्छी खासी दौलत छोड़ी थी। उसके साथ साथ अम्मा ने भी जमा पूंजी रखी हुई थी। अब्बा की दौलत से तो मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था और आजकल मैं उसी को ही बढ़ाने के चक्रों में लगा हुआ था। मुझ पर मेरे रब का बहुत करम था। मैं जिस काम में भी हाथ डालता था वो तकमील तक पहुंच जाता था। अगर मैं ये कहता कि मैं मिट्टी में हाथ डालता वो सोना बन जाती तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी के 50 साल अयाशी में ही गुजारे थे। हर तरह का फैशन किया था, मर्दों के साथ दोस्ती के अलावा घूमती फिरती भी थी। मगर जैसे ही उन्होंने मेरी शादी की उसके बाद वो तब्दील हो गई। उन्होंने अब घर के अंदर रहना शुरू कर दिया था। मैं हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह देखता था या फिर उन्हें जाए नमाज पर बैठा हुआ देखता था। मैं उनका मजाक बनाता तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा देती और मुझे कह देती कि तुम्हारे मजाक बनाने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे हदायत दे दी। अगर मुझे इस उम्र में भी हदायत ना मिलती तो शायद मेरा अंजाम बहुत बुरा होता। उसके बाद वो मेरी बीवी का नाम लेती है और उसकी तारीफें शुरू कर देती है कि वो बहुत सी अच्छी और नेक बच्ची है जो सारा वक्त ही अपने रब की इबादत में लगी रहती है। अम्मा मुझे बताती थी कि मेरी बीवी हर वक्त ही जाए नमाज पर बैठी रोती रहती थी। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में अजीब ख्याल जन्म लेने लगे। कोई बहुत बड़ा गुनाह इसने जरूर किया हुआ है जिसको बख्शवाने के लिए अब वो दिन रात रोती है। एक बार मैंने उसे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने मेरी बात टाल दी। खैर मुझे भी उसके वजूद से दिलचस्पी नहीं थी। चंद दिन मजीद गुजरे तो मेरा सामना अपनी क्लास फेलो से हुआ जो किसी जमाने में मुझ पर लट्टू थी और आज भी वो मुझे उसी तरह से ही पसंद करती थी। मगर उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसकी शादी अब हो चुकी थी। अब वो पहले की तरह अपनी मोहब्बत की इजहार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में वो अक्सर मुझे अपने घर आने का भी कहती थी। मगर मुझे उससे कोई खास लगाव नहीं था। मैं उन लोगों की तरफ मतवज्जा नहीं होता था जो लोग मुझ पर तवज्जा देते थे, बल्कि मैं उन लोगों पर फिदा होता था जो लोग मुझे नज़रअंदाज करते थे। वो मुझे बाजार में मिली थी। कहने लगी कि सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई और एक बहुत ही नेक बीवी से हुई है।
احسن مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، اسی وجہ سے تم اسے سب سے چھپا کر پھر رہے ہو۔ احسن کا نام سن کر میں نے غصے سے دانت پیسے اور اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں خوش رہوں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ نا اپنی بیوی کی کوئی تصویر دکھا دو، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ میرے پاس اپنی بیوی کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں مان ہی نہیں سکتی اس کے کہ تمہارے پاس تمہاری بیوی کی کوئی تصویر نہ ہو، کیونکہ میں تمہاری 3 سالوں سے تقریباً دوست رہی ہوں اور اس دوران ہر روز ہی تم میری تصویریں بناتے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویریں بناتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو؟ یقیناً وہ میری اس عادت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں اپنا سر کھجانے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑ ہے، اسے دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کر میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا۔ اماں کے کمرے میں چلا گیا، وہ لیٹی ہوئی تھی، یقیناً سو رہی تھی۔ میں نے انہیں جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے کہنے لگی، ارے صبح تو وہ گھر پر ہی موجود تھی، پتہ نہیں اب کہاں پر چلی گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یقیناً وہ گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ سونیا عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری ہر بات سنتی ہے، تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن تمہاری اماں تو اب کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے کہا، او مجھے یاد آیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی، مگر میں بھول گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، چند دنوں کے بعد میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت رکھوں گا تو تم بھی وہیں پر چلی آنا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹال کر وہاں سے بھیجا تھا۔ اب اندر ہی اندر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حسن نشر کر دوں۔ نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جب اماں سو کر اٹھی تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کہاں پر آوارہ گردیاں کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے، تم کیسے اس کے کردار میں اس طرح سے باتیں کر سکتے ہو؟ پھر وہ رونے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے تمہاری اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں تم پر توجہ دیتی اور تمہیں اچھے اور برے کی تمیز بتاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری کی پوری عبایا میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے اس کی طرف گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکتے ہوئے کہا، تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی ہوئی تھی؟ تم بہت زیادہ نیک بنتی ہو۔ تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی، میں نے آپ سے اجازت لی تھی۔ اب کی بار میں نے بے یقینی سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پرسکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح کے وقت آپ نیند میں تھے، تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ جو دل میں آئے کر لو، لیکن مجھے تنگ نہ کرو۔ میری مجبوری تھی، اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی، ورنہ میں کبھی بھی نہیں جاتی۔ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کی دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ اسپتال گئی تھی۔ اماں اب بیچ میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی کہ اپنی بیوی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی ان دونوں عورتوں کی باتیں برداشت کر سکتا۔ ویسے بھی میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا تھا۔ پورا رمضان اسی طرح سے ہی گزر گیا۔ آخری دن چل رہے تھے۔ ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار افطاری کروانے کی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتی کہ انہیں ہوٹل میں کھانا کھلا دے۔ اصل مقصد اسے اپنے دوستوں سے ملوانا تھا، مگر وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا میرے ایک دوست کا میسج تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے بچپن کا دوست تھا جو پچھلے عرصے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور اب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا۔ ابھی وہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دعوت دے دی اور کہا کہ تم اگلے ہی دن میرے گھر چلے آؤ۔ میں تمہارا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کروں گا اور تمہاری بات اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کچھ پتا چلا تو وہ دوبارہ سے ڈرامہ کرنا شروع کر دے گی۔ میں فی الحال اسے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک واش روم میں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آہستہ آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ میری بات ٹال گئی اور جائے نماز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اسے سرمد کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ یہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کے نخرے یاد آنے لگے۔ جب بھی میں اس سے اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا تو وہ برے برے منہ بناتی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے اس سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنے لیے اس جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ میرے ساتھ جائے۔ 2 دن پہلے ہی میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ناردرن ایریا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت وہ ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کا حسن مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ میرا دوست مجھے فخر سے کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ نکلا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت تھی اور ہمارا مذاق بھی تھا، مگر آج سے پہلے میں نے اسے اس طرح کے لباس میں دیکھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی۔ جب میرا دوست وہاں سے گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتانا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ دور کر دوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں تو جیسے ہی انتظار کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے دکھ درد کے بارے میں پوچھے، اور سامنے کھڑی شخصیت بھی میری پسندیدہ شخصیت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ نہ کرو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، میری توبہ! اگر میں نے اسے کہا، جیسے کہ تمہیں پتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری بیوی بالکل بھی تم لوگوں جیسی نہیں ہے۔ وہ سارا وقت ہی کمرے میں بند رہتی ہے، اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتی ہے، جیسے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر اماں نے پھر سب کے باوجود بھی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اور اب نہ تو میں اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتا ہوں اور نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لے سکتا ہوں۔ جب بھی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دیتی ہے۔ میں اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر پوری اسرار انداز میں مجھے کہنے لگی، کیا آپ کو اس بارے میں پتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسے نہیں ہوتی؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرو، مجھے اس طرح سے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ نہ جانے کیوں تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نیک ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے جسے چھپانے کے لیے اب وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی تھی۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی سے بہت بدظن تھا۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے واقعی سب کچھ سچ لگنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں اس سب سے کیسے پردہ ہٹاؤں؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس سے زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کوئی انسان لمبے عرصے تک ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تم بار بار اسے اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے مجبور کرو گے تو وہ مجبور ہو جائے گی۔ اس سے بات کرنے کے بعد بھی میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں سچی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اب میرا دماغ سوچ سوچ کے تھک چکا تھا۔ ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو گردش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے گھر میں میرا دوست آ گیا۔ اس وقت میری بیوی کچن میں موجود تھی، جبکہ میں گھر کے پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مجھے اچانک ہی اپنی بیوی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرا دوست اس وقت بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ قریب ہی میری بیوی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں کون ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔
आंसू तेजी से उसकी आंखों से बह रहे थे, जो उसकी आंखों को नशीला बना रहे थे। अगर मैं यूं ही उसे देखता रहता तो पल भर में ही उसका दीवाना हो जाता। अम्मी की आवाज सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आया। वो बेयकीनी से फर्श पर गिरे हुए इंसान को देख रही थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और मेरी बीवी को कहने लगी कि तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन है? जब हमने उसे बताया कि ये ना सिर्फ मेरा दोस्त है, बल्कि इसके साथ साथ अम्मा इसे अपना बेटा भी मानती हैं, तो वो चंद लम्हों के लिए हैरानो परेशान रह गई। इसके बाद वो माजरत करते हुए कहने लगी, मुझे अंदाजा नहीं था, और जिस तरह का रवैया इन्होंने रखा था, इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था। मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि कौन सा इसने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया था? उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हाथ ही लगाया था। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त मैं कितने सख्त अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले जा रहा था। अम्मा ने जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जानते हुए कहने लगी कि तुम किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और उन्हें कह दिया कि खबरदार जो मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की, और उस औरत को भी साफ साफ समझा दें कि कल कुछ दोस्त मेरे घर दावत के लिए आ रहे हैं। अगर ये उनके सामने सर संवर कर नहीं गई तो मैं खड़े खड़े उसे वहीं पर तलाक दे दूंगा। पहले मैं उन्हें अपने घर बुलाने का इरादा रखता था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहने लगा कि तुम तो दावत नहीं करोगे, मैं तुम सबकी दावत करता हूँ, अपनी बीवी को लेकर जरूर आना। शाम के वक्त जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मी पहले से ही सेहन में बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। मुझे देखकर वो तेजी से मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? अम्मा को मैंने पीछे हटाया और गुस्से से कहा, मैंने उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और अब वैसे भी वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रही है। हर औरत पर फर्ज है कि वो अपने शोहर को खुश करे, और मेरी खुशी इसी में है कि मैं अपने कमरे में जाने लगा था कि अम्मा ने दोबारा से मेरा बाजू पकड़ा और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, जैसे मुझे कहना चाह रही हो कि उसके साथ ये ज्यादती ना करो। अगर मैंने भी हमेशा की तरह सब कुछ ही नजरअंदाज किया। जब अपने कमरे में गया तो देखा वो हमेशा की तरह जाए नमाज पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। जब वो दुआ पढ़कर फारिग हुई तो मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंक गई और फिर तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करे। मैंने अपनी सारी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारी है। मुझे वैसा गुनाह करने पर मजबूर ना करें कि जिससे खौफ तारी हो। कुछ तो अल्लाह से डर ले। अल्लाह ताला की लाठी बहुत ही बेआवाज है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जलीलो रुसवा हो जाएं। मैंने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा, अभी और इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। मुझे उसकी बददुआओं से यकदम ही खौफ महसूस होने लगा था। उसने जब मेरे चेहरे पर खौफ के तासुरात देखे तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यकीनन आप भी अपने रब से डरते हैं। इसके बाद वो हंसी और बोली कि मैं तो समझी थी कि आप अपने रब को भूल ही चुके हैं। अब कि मेरा सर शदीद दुखने लगा था, मैंने उसे कहा कि फजूल ड्रामे लगाना बंद करो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो कोई बात बड़ी नहीं। इसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, किसी वजह से बहुत सारी औरतें जहन्नुम में मौजूद होंगी, और वो ना सिर्फ अकेली जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ वो अपने शोहरों को भी लेकर जाएंगी। मेरे दिल में अचानक ही वहशत भर गई थी। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो मुसलसल बोले ही चले जा रही थी। उसके बाद उसने कुरान पाक की आयत के हवाले देने शुरू कर दिए। वो आयत इतनी ज्यादा सख्त थी कि मुझे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसे खामोश करवाना चाहता था, लेकिन मैं खामोश नहीं करवा पा रहा था। इसके बाद वो मुझे बोली कि सिर्फ और सिर्फ मुझे उस रात का वक्त दे दें, क्योंकि आज रात एक ऐसा मौजा रूनुमा होगा कि आप खुद ही ये सब कुछ करने से रुक जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलत हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी सी होने लगी। आखिर वो इतने यकीन से कैसे कह सकती थी? मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक बात जो मैंने बहुत शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि अब मेरे दिल की हालत काफ़ी हद तक बदल गई थी। जब इशा का वक्त हुआ तो वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं आपकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं आपके सामने कोई शर्त भी नहीं रखूंगी। ना ही पहले कभी मैंने आपसे किसी बात के लिए कोई जिद की है और ना ही आज के दिन। बस मेरी बात मान ले। मैं उस वक्त खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कहने वाली है। उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलकर नमाज पढ़ें, फिर थोड़ी देर के लिए बैठकर इबादत करें। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि मुझे नमाज पढ़े हुए न जाने कितना लंबा अरसा गुजर गया है। अब तो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी,
کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اس نے مجھ سے ضد کی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک انجانی قوت ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی اور مجھے مختلف واقعات پڑھ کر سناتی رہی۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کہ میرے سارے واقعات سن کر سیدھا ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، کیا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کریں گے؟ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اور وہ تھی آپ کی ہدایت۔ اگر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں اور آخرت میں بھی میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ آج آپ بیٹھ کر یہ کتاب پڑھیے گا۔ غصے سے میں نے وہ کتاب سائڈ پر پھینکی اور اسے کہا کہ تم مجھے موزے دکھانے کی بات کر رہی تھی، جلدی سے مجھے موزے دکھاؤ۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی، کہنے لگی کہ موزے اس طرح نظر نہیں آتے۔ میں نے آپ سے آج رات کا وقت مانگا ہوا ہے، ابھی رات مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میری عادت کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں رات کو 2 سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور 2 تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہوں۔ رمضان کی تاک راتیں تھی۔ میں نے اس رمضان ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھ سے صبر بالکل بھی نہیں ہوتا تھا اور ابھی بیٹھا میں اپنے ماضی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اپنے کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جنہیں اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے وہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس ویڈیو کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا جانے لگا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے اور آسمان پر مخصوص روشنی نظر آتی ہے۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں دہشت بڑھنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ ساری ویڈیوز دیکھنے لگا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تم صرف اور صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ اور اسے توبہ کرو، تمہارا رب تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا۔ وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ زندگی کے مقصد کے بارے میں جب میں نے سنا اور اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے خود سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میں نے جتنی بھی زندگی گزاری تھی وہ بیکار ہی تھی۔ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اگر میں کل کو مر جاتا اور اپنے رب کے حضور پیش ہوتا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں خود کو بچا سکتا اور جس کے ذریعے میری بخشش ہو سکتی۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کا میں مذاق بناتا تھا۔ ابھی مجھے پتا چل رہا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل ہے۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا۔ یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں جھٹکا تھا۔ آج میں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھ لیا ہے، اور جہاں تک اپنے رب کو راضی کرنے کا سوال ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب کچھ ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی مکمل طور سے بدل جائے گی اور ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی نے مجھے مسجد امام کے پاس بھیجا اور مجھے کہا کہ آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے آپ کھل کر اسے پوچھ لیجئے گا، آپ کو ہچکچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اسے کہا کہ مجھے ڈر ہے وہ میرا مذاق نہ بنائے تو وہ کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ کے بارے میں اسے بات کر لی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اور پیکے سے انداز میں ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن لگتا تھا کہ آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ان تمام باتوں کو چھوڑیے اور اب اپنے آنے والی زندگی کو درست کیجیے۔ شام کے وقت میرے دوست نے مجھے کال کی اور میری بیوی کے بارے میں دوبارہ سے پوچھا۔ اب کی بار میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ خبردار، تو تم نے دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی، اب میں اس کے خلاف کوئی بھی غلط بات نہیں سنوں گا۔ ماضی میں نے اپنی زندگی جیسے بھی گزاری، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات پر اب فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرنے والی ہے۔
کم از کم وہ دوسرے مردوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی. اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے. پہلے میں اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے. وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی. اپنی ماں کا بھی میں بہت زیادہ احترام کرنے لگا تھا. ان کا میں حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا. وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میری تعریفیں کرتے نہ تھکتی. میری بیوی بھی اب پرسکون رہنے لگی تھی، کیونکہ اب میں اسے پہلے کی طرح ذہنی تکلیف نہیں دیتا تھا. میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا. وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی، کیونکہ میں اسے عجیب و غریب کپڑے پہننے کے لیے کہتا تھا اور اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے ضد کرتا تھا. مگر اب وہ عبایا میں میرے ساتھ جاتی تھی. نہ صرف شاپنگ کرواتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی اس کو لے جایا کرتا تھا. سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے، لیکن اللہ کی حدود کے اندر رہ کر رہے تھے. تھوڑے عرصے کے بعد پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میرے ایک دوست کی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر چڑھا دی گئی تھیں. اس میں قصور بھی صرف اور صرف میرے دوست کا ہی تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویریں دکھایا کرتا تھا اور تعریفیں وصول کرتا تھا. چونکہ وہ ایک ماڈرن سوسائٹی سے تھی اور اس میں یہ سب کچھ معمولی سمجھا جاتا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بلکہ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی مشہور ہو گئی ہے. پہلے جو چیزیں مجھے خوشی اور تسکین پہنچاتی تھی، اب انہی چیزوں سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی. اب میرا سکون صرف اور صرف رب کی یاد میں اور اپنوں کے ساتھ منسوب تھا. پہلے جو وقت میں دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضائع کرتا تھا، اب وہی وقت میں اپنے خاندان کو دینے لگا تھا. پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تربیت دین اسلام کے احکامات کے مطابق کروں گا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں اب ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.